بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم بزرگ و عزیز ہو، کل کے سبق میں ہم نے اذان کے بعد کی دعا کیا ہے اور اس میں کیا مانگا جا رہا ہے، کس کے لیے مانگا جا رہا ہے اور اذان کا کیا حکم ہے، اس کو سنا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ سنیں گے اذان اور اقامت کی شرائط۔ اذان کے صحیح ہونے کے لیے کل 6 شرائط ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اذان کہنے والا مسلمان ہو، یعنی اسلام میں ہو، ایمان والا ہو، اس کا ایمان بچا ہوا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اذان اور اقامت کہنے والا مرد ہو، عورت نہ اذان کہہ سکتی ہے نہ اقامت کہہ سکتی ہے، اس لیے کہ اذان اور اقامت میں آواز بلند کرنی ہوتی ہے۔ عورت کی آواز پردہ ہے جو بلند نہیں کر سکتی، اس لیے وہ اذان بھی نہیں دے گی، اقامت بھی نہیں دے گی۔ اگر کبھی ایسا ہوا کہ عورت نے اذان دے دی، کیا اس اذان کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ وہ اذان شمار ہوگی؟ نہیں، پھر سے کسی مرد کو اذان لوٹانا واجب ہوگا۔ البتہ کسی عورت نے اقامت کہہ دی ہو تو پھر سے اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری شرط ہے کہ اذان اور اقامت کہنے والا عاقل ہو، یعنی سمجھدار ہونا ضروری ہے۔ کوئی پاگل یا نشہ کرنے والا یا ناسمجھ بچہ اذان اور اقامت نہیں کہہ سکتا۔ البتہ ایسا لڑکا جو بالغ تو نہ ہوا ہو لیکن بالغ ہونے کے قریب ہو، یعنی 15 سال کے قریب ہو، 14 ہے یا 14.5 اس کی عمر چل رہی ہو اور سمجھدار بھی ہو، ایسے بچے کی اذان درست ہو جائے گی، ناسمجھ بچے کی اذان درست نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط ہے کہ اذان اور اقامت کہنے والا غسل سے ہو، یعنی اس کا غسل ٹوٹا ہوا نہ ہو، جنابت کی حالت میں نہ ہو۔ جنابت کی حالت میں یعنی غسل ٹوٹے ہوئے ہونے کی حالت میں اذان کہنا یا اقامت کہنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب ہے، اس لیے غسل کے ساتھ، وضو کے ساتھ اذان اور اقامت کہنا چاہیے۔ اذان اور اقامت کے الفاظ، پانچویں شرط یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے الفاظ عربی زبان میں ہو، جیسے پہلے دن بھی بات آئی تھی، جیسے یہ امت کو سکھلایا گیا ہے انہی الفاظ کے ساتھ اذان کہیں گے تو اذان شمار ہوگی۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ جس نماز کے لیے اذان کہی جا رہی ہے اس نماز کا وقت بھی ہوا ہو، جیسے عشاء کا وقت فرض کرتے ہیں کہ 8 بجے شروع ہو رہا ہے، کسی نے 7:55 پر ہی اذان دے دی، یہ سمجھ کر کہ عشاء کا وقت ہو گیا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وقت تو 8 بجے شروع ہو رہا تھا، کیا وہ اذان عشاء کی نماز کے لیے شمار ہوگی؟ نہیں ہوگی، پھر سے اذان دینا ہوگا وقت شروع ہونے کے بعد۔ یہ اذان اور اقامت کے صحیح ہونے کی شرائط ہیں۔ اذان اور اقامت کے کچھ سنتیں اور کچھ مستحبات بھی ہیں، جیسے مؤذن باوضو ہو۔ اسی طرح جو بھی اذان دے رہے ہیں وہ ضروری مسائل کو جانتے ہوں، نماز کے اوقات کو جانتے ہوں۔ جو اذان دینے والے ہیں وہ پرہیزگار ہو، دیندار ہو۔ جو اذان دینے والے ہیں ان کی آواز بلند ہو۔ اذان کہنے والے قبلے کا رخ کر کے اذان کہے۔ اذان جب کہہ رہے ہوں تو کانوں کے سوراخ میں انگلیاں ڈالنا مستحب ہے۔ جب اذان کہنے والا حی علی الصلاۃ پر پہنچے تو دائیں جانب گھوم کر حی علی الصلاۃ کہیں۔ اسی طرح حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں جانب اپنے چہرے کو پھیرے۔ ایک مستحب یہ ہے کہ اذان کے الفاظ کو ٹھہر ٹھہر کر کہے اور اقامت کے الفاظ کو جلدی جلدی ادا کرنا مسنون ہے۔ اذان کا جواب دینا مستحب ہے، جیسے گزشتہ کل بات آئی تھی کہ کیا جواب دینا ہے، کیسے جواب دینا ہے۔